بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی تخلیق اور اپنی مشیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں ہیں یہ سارے مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اسی نے ان ساری چیزوں میں بہت سے چیزوں کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، برتری کے اعتبار سے، درجہ اور رتبہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اپنے بندوں میں جسے پسند کر لیتا ہے انہیں خیر کی طرف رہبری کر دیتا ہے، نیکی کے کام پر چلنے کی توفیق عنایت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ اس دنیا میں انسان کے مراتب، انسان کے درجات، مہینے، اوقات، گھڑیاں، یہ ساری چیزیں یکساں اور ایک جیسی مرتبے کے اندر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ دن اور رات بدلتے رہتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، مہینے بدلتے ہیں، اشرے بدلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ ایسے مواقع اور ایسی گھڑیاں جب انسان کو میسر ہو تو ان گھڑیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ آدمی کا ذوق عبادت، شوق اور اللہ سے لو لگانے کی تڑپ انسان کی بڑھ جانی چاہیے۔ تو یہ عشرۂ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام، ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نصوص کی روشنی میں تو اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صلاۃ فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور سلف کی ایک بڑی جماعت نے لیال عشر کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ عشرۂ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، ان کی بزرگی، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو بتلایا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ شفع سے مراد یہ یوم النحر کا دن ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ یوم عرفہ۔ تو ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے عشرۂ ذی الحجہ، اس کے ایام، اس کی راتیں، اس کی تاریخیں، اس کے اوقات کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے بیان کیا ہے کہ ان تاریخوں میں، ان دنوں میں جو اعمال اور جو عبادات انجام دیے جاتے ہیں یہ بڑے فضیلت والے عمل ہو جاتے ہیں۔ ایک عام سا عمل جو عام اوقات میں 2 رکعت نفلی نماز بھی آدمی پڑھتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر جو آدمی وہ عمل کرتا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل، اس کی حیثیت اور اس کی بزرگی، اس کا مقام اور اس کا شرف بڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں، اور اس کا ثواب، اس کا اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگ جائیں، اور اپنے اوقات کو فارغ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس طرح سے کثیر اجر و ثواب کو اپنے اعمال میں درج کرائیں۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر
اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے کہ دنیا کے تمام ایام میں، جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، قیامت تک کے سارے ایام میں، سارے دنوں میں سب سے زیادہ بزرگی اور فضیلت والے ایام یہ 10 دن ہے ذی الحجہ کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دنیا کے تمام دنوں پر مطلق طور پر اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس کی حیثیت کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی اگر صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل، جو کچھ بھی بندے مومن خیر، نیکی، بھلائی کے اعمال انجام دیتا ہے، یہ تمام دنوں کے بالمقابل سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی والے اور سب سے محبوب ترین ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو اس سے بھی صحابہ کرام نے اسی لیے پوچھا، چونکہ ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک بڑا ہی عظیم ترین عبادت ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس ثواب کو، اس اجر کو نہیں پا سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی اس درجے اور اس شرف کو نہیں پا سکتا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، مگر وہ آدمی جو میدان جہاد میں اپنی ہتھیلی پر اپنے جان اور مال کو لے کر کے نکلا لیکن پھر وہ واپس نہیں آیا، یعنی میدان جہاد میں شہادت کے درجے علیہ کو پا لیا اس نے، تو پھر اس کا شرف اور اس کا مقام ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث الوجوہ تمام اعمال اور عبادات کو ایک طرف رکھا اور صرف جو ہے شہادت کے درجے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالمقابل ذکر کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا پورا عمل، جو کچھ بھی آدمی عام دنوں میں کرتا ہے، ان اعمال اور عبادات کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے عبادات اور اعمال کو حاصل ہے۔ تو اس بنیاد پر میرے بھائیوں، اس حیثیت سے آپ دیکھنا چاہیے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ المراد ان کل یوم من ایام العشر افضل من غیر من ایام السنہ، کہتے ہیں سارے دنوں کے بالمقابل، پورے سال کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں عبادات کا اجتماع ہو جاتا ہے، سارے عبادات جمع ہو جاتے ہیں جو عام دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتے۔ عام دنوں میں آپ دیکھیں اس عشرہ میں یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ سارے فضیلت والے ایام ہیں، اور اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر جو عبادات اور جو اعمال کیے جاتے ہیں، حج جیسی عظیم ترین عبادت، ایسے ہی آپ دیکھیں قربانی کی عبادت، یا اسی طرح سے عرفہ جیسی کا عظیم ترین دن اور اس دن کا روزہ، یہ ساری عبادتیں اس دن کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا اجتماع یہ اس عشرہ کی عبادات اور ان میں ساری عبادات کے اجتماع کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو اس کا مقام اور اس کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو ہے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ھذا الحدیث نص فی ان العمل المفضول یصیر فاضلا اذا وقع فی زمان فاضل، کہ کوئی بھی مفضول عمل، وہ عمل جس کو اتنا بڑا درجہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس مفضول عمل کو بھی اگر فضیلت والا وقت مل جائے تو اس مفضول عمل کا درجہ فاضل کا ہو جاتا ہے، اور اس مفضول عمل کو وہ مقام اور وہ شرف حاصل ہو جاتا ہے اس فاضل وقت کے، فضیلت والی وقت کے ملنے کی وجہ سے، کہ جس مقام اور شرف کو دوسرے دنوں میں وہ اعمال نہیں پا سکتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے کیا معلوم ہوا کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں سنن، نوافل کثرت کے ساتھ، یا اسی طرح سے فرائض کے ساتھ ساتھ قبلیہ و بعدیہ سنتوں کا خاص اہتمام،
ذکر کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ خاص طور سے اس عشرہ کے عبادات ہیں جس کو ایک مومن مسلمان مرد و عورت کو اپنانا چاہیے اور ان عبادات کو کثرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض علماء نے ذکر کیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سر کون العبادہ فیہا افضل من غیرہا ان العبادہ فی اوقات الغفلہ فاضلہ علی غیرہا۔ کہتے ہیں اصل میں ان 10 دنوں کی جو فضیلت کا راز ہے، ان کے عبادات کی افضلیت کا جو راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ یہ 10 دن تھوڑا غفلت والے دن ہوتے ہیں۔ ایسے ایام ہیں یہ کہ انسان کو غافل کر دیتے ہیں، جانور کی خریداری، بچوں کے لیے عید کی تیاری، خوشی اور مسرت کا وقت، تو انسان اس میں عمومی اعتبار سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانور ذبح کرتا ہے آدمی، قربانی انجام دینے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد پھر گوشت کی فراوانی، کھانے اور طبیعت کی لذت اور شہوات، اور پھر اس کے بعد اس میں انسان کی غفلت۔ تو یہ غفلت کے جو ایام ہیں، اس میں ایک آدمی کا عبادات کا شوقین بنائے رکھنا اپنی طبیعت کو، یہ ذرا گراں گزرتا ہے۔ اور گراں گزرتی ہے جو چیز طبیعت پر، اس پر مجاہدہ کا عمل، محنت کا عمل، مشقت کے ساتھ اس پر قائم رہنے کا عمل، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ انسان کی طبیعت دوسری طرف مائل ہو رہی ہے، غفلت کی طرف، سستی کی طرف، لیکن آدمی کیا ہے؟ نیکیوں اور خیر پر اس کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اپنے گھروں میں تو تم اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ تو اس کی فضیلت اور اس کی حیثیت احادیث کے اندر وارد ہے کہ جب سارے لوگ سو رہے ہیں تو ایک مومن بندہ اٹھ کر کے اللہ سے اپنے لو کو لگا رہا ہے، تو اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق جو ہے یعنی 10ویں کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 13 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے جسے ہم ایام تشریق کہتے ہیں، جس میں ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں اعزا و اقربا کو، تو یہ کھانے پینے کے ایام ہیں جس میں مہمانداریوں میں، دوست و احباب میں اور دیگر مشغولیتوں میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان 10 دنوں کی اور اس کے بعد ایام تشریق کی ان اعمال اور عبادات کی بڑی افضلیت اور فضیلت حاصل ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو ایک پہلو حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب دنیا کے سارے مسلمان، آپ جانتے ہیں کوئی ایسا مسلمان مرد اور کوئی ایسی مومنہ خاتون نہیں ہوگی جن کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق نہ ہو۔ ہر آدمی کے دل میں یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ قلبی تعلق ہوتا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق دے، اللہ اسے بھی اسباب اور ذرائع مہیا کرے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، حرمین کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ ہر انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت مل جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العالمین ہر شخص کو وہ فراوانی اور وہ سبیل نہیں دیتا کہ جس سے انسان ہر سال جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، یا زندگی میں ہی کتنے لوگ، بہت سارے غربا اور ایسے افراد ہیں، ایسے احباب ہیں جو بیچارے انتہائی خواہش رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں مل پاتی، یا انہیں ان کے پاس یہ ذرائع اور یہ اسباب نہیں مل پاتے کہ جو ہے بیت اللہ کی زیارت کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضمن میں یہ نقطہ اخذ کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے، کثرت عبادات کے ذریعہ سے کثیر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حاجی اور غیر حاجی سب کو یہ مقام اور یہ شرف دیا کہ اگر حجاج کرام بیت اللہ میں جمع ہو کر کے، عرفات میں جمع ہو کر کے
اللہ کی عبادت و بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو دنیا کا ایک عام مسلمان اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے، وہاں اپنے وطنوں میں رہتے ہوئے، یہ اگر ان عبادات اور ان فضائل پر عمل پیرا ہو تو بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس گھڑی کو اللہ نے، ان 10 دنوں کو اللہ نے اس کے لیے فضیلت والی گھڑی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں آدمی جب اہتمام کرے عبادات کا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس شرف، اس مقام، اس رتبہ اور اس درجہ کو پانے سے محروم رہ سکتا ہے، ورنہ حج کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن آدمی کثرت کے ساتھ اس عشرہ کے اندر عبادت کر کے بہت سارا اجر اور ثواب آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھیں تو سلف کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس عشرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان السلف یعدمون 3 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، سال کے 3 عشرہ کو۔ ایک عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ، یہ 10 دن، دوسرا عشرہ رمضان کے آخری 10 ایام، آخری عشرہ، اور ایسے ہی محرم کا پہلا عشرہ جس میں عاشورہ جیسی عظیم ترین عبادت ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ۔ تو اس حیثیت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ سلف کے یہاں یہ چیز معروف تھی اور ان عشروں کو خاص اہمیت حاصل تھی ان کے یہاں۔ اسی لیے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ہیں، یہ ان کا عمل تھا کہ یہ اس عشرہ میں اس طرح سے فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت پر لگ جاتے کہ اتنا مجاہدہ کرتے، اتنی محنت کرتے کہ جو ہے انسان کی طاقت سے باہر، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے جو ہے اس عشرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں یہ فضائل اور یہ احادیث، یہ نصوص، یہ دلائل آپ دیکھیں کہ اس عشرہ کی فضیلت کس حیثیت سے بیان کی گئی ہے، وہیں پر اگر آج ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرہ کا، یا خود ہم اپنے گھروں کا اور اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہماری زندگیوں میں اس عشرہ کا وہ اہتمام نہیں ہے جو سلف کی زندگیوں میں ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ اتنے فضیلت والے ایام ہیں اور ایک بار پھر یہ عشرہ ہمیں مل رہا ہے۔ آج اس عشرہ کی پہلی تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ابھی 9 دن یہ پورا کا پورا عشرہ باقی ہے، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو مجاہدہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اور بڑھ کر کے اس کے اندر عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، عبادتوں کی قبولیت کی فکر مندی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ ہم جو عبادت کریں اس عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معیار پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو خالص انجام دے، خلوص و للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو اجر و ثواب رکھے ہیں اس کو طلب اور اس کو حاصل کرنے کے مقصد کے تحت ہم اپنے عبادات کو انجام دیں۔ کسی قسم کی کوئی ریا، دکھاوا، ہم قربانی جیسا عمل انجام دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارا صرف تقوی پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کو، نہ قربانی کے جانور کا گوشت، نہ اس کا خون، نہ اس کی اور کوئی چیز۔ صرف کس مقصد کے تحت تم نے یہ جانور ذبح کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ آیا لوگوں کو دکھانا مطلوب ہے کہ ہم نے ان سال 5 قربانی دیے ہیں، 5 جانور ذبح کیے، یا صرف گوشت خوری مقصد ہے، یا صرف ایک بڑکپن اور چاہت اور خواہش کی تسکین مطلوب ہے، یا اللہ کی رضا مقصد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قربانی جیسی عظیم ترین عبادت کے تعلق سے اخلاص کا ذکر کیا کہ اپنے اعمال کو خالص کرو میرے بھائیوں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو قربانیوں میں بھی بڑی بے اعتدالی داخل ہو گئی ہے، بڑی بے اعتدالی داخل ہو گئی ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح
یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے میزبان ہیں مدینہ کے، کہتے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جو ہے، کہتے میں نے پوچھا کہ ما کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی ہوا کرتی تھیں؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ کننا نضحی ان اہلہ و ان اہل بیتہ، ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دیا کرتے تھے، اس کو خود کھاتے، اپنے دوست احباب اعزاء و اقربا کو کھلاتے، یہی ہمارا طریقہ تھا۔ لیکن پھر جو ہے ثم یتباہ الناس فصار کما ترى، پھر لوگ اپنی قربانیوں میں فخر کرنے لگے، مباحات، بڑک پن، غرور، یہ چیزیں اس قربانی جیسی عبادت کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت سماج اور معاشرہ کی کیا حالت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی ایسی عبادت ہے کہ اس میں، اور قربانی ہی نہیں، سارے اعمال جو ہم اس اشرا کے اندر انجام دیں، اس میں ہم قبولیت کی فکر مندی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال اور ان عبادات کو اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں المبادرہ الی فعل الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جذبہ ہمیں اپنے اندر ہمیشہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا، بڑھنے کا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، مسلمانوں، تم اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو، سبقت کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے، اور جنت کی، وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو پانے کے لیے سبقت کرو، اللہ کے راستے میں بڑھو۔ جنت کا پانا میرے بھائیوں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ جو ہے یہ جنت جو ہے سب سے قیمتی شے ہے اللہ رب العالمین کی، اور اس کے لیے بڑی قربانیوں کی، محنت کی، مشقت کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ جنت ہمیں حاصل ہو، لیکن اس سے پہلے جیسے دنیا میں کامیابی کا ایک معیار ہے، دنیا میں کامیابی کا ایک معیار ہے کہ انسان بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، دیگر چیزوں میں کامیابی کے لیے انسان محنت و مشقت کرتا ہے، ایسے ہی اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کو محنت و مشقت کرنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، اور اپنی طبیعتوں کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں کہ اگر تم اس تجارت کو اپنا لو تو یہ تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ بزنس عبادت کا بزنس، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے لیے صوم، صلاۃ، نماز، عبادتیں، یہ بزنس اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر تم اس بزنس کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ، تو یقیناً یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے نجات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ یہ جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اہل جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے پانے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے جو آدمی جنت کو پا لے، ان ھذا لہو الفضل جو ہے لہو الفوز العظیم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان جنت کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جنت کے پانے کی خاطر عمل کرنے والے اپنا سارا عمل انجام دیتے ہیں، اسی جنت کے پانے کے لیے، ورنہ یہ ساری محنتیں، یہ حلال و حرام کی تمیز، یہ جائز و ناجائز کا فرق، یہ طبیعت اور مزاج کی قربانیاں، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اگر جنت کے حصول کے لیے نہیں ہے
تو پھر دنیا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ واحد مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی جنت کا مستحق بنا دے ہمیں۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ اس کے لیے ہی عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی کے لیے عمل کریں۔ اس لیے دیکھیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت کرنے والوں کو، رغبت کرنے والوں کو اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ فی ذالک، اس سے پہلے اللہ نے جنت کا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ترغیب دیا اللہ نے کہ اس کی طرف ہی لوگوں کو سبقت اور ذوق اور شوق اپنے مزاج اور طبیعتوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعلوا الخیر دہرکم، پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں لگائے رکھو، پوری زندگی، یہ جو 50 سال 60 سال کی زندگی ملی ہے، اس کو اپنے مزاج اور اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑو، اللہ کی تابعداری میں اس کو لگائے رکھو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتوں کی جو یہ باد بہار چل رہی ہے، جو یہ گھڑیاں مل رہی ہیں تمہیں، اس میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے لیے پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اسے تھکاؤ اور لگاؤ۔ تعرضوا لرحمت اللہ، لنفحات رحمت اللہ جو ہے فَإِنَّ لِلَّهِ نَفحات مِن رحمتہ یصیب بہا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت ساری رحمتوں کے اوقات ہیں، رحمتوں کے اعمال ہیں، ایسی گھڑیاں ہیں، ایسے اعمال ہیں جس میں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، باد بہار ہے میرے بھائیوں، غفران اور بخشش کے طلب کرنے اور لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ ان کو غنیمت جانو اور ان سے اللہ جسے چاہتا ہے مستفید کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اللہ سے طلب کرو کہ اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی نے بطور دعا کے سکھلایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور عزت و آبرو کے حفاظت کے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہم شریعت کے جو پردہ کے اصول ہیں، جو جائز و ناجائز اور اختلاط کے پہلو ہیں، ہم ان ساری چیزوں میں آزاد ہو جائیں، ہماری طبیعت اور مزاج بالکل آوارگی کے مزاج پر ڈھل جائے، اور ہمیں غیرت نام کی چیز نہ رہ جائے کہ ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، پردہ کر کے جاتی ہے یا بغیر پردہ کے جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب اور اس کے ذرائع کو اختیار کرنا لازم ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اس بات میں آج فتنوں کے ان حالات میں ضروری ہے کہ ایک مسلمان باپ، ایک مسلمان بھائی اپنی بہن بیٹیوں کے تعلق سے فکر مندی کا ثبوت دے، اور مائیں اور بہنوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر ہے۔ اسلام کا جو نظام عفت و عصمت ہے، پردے کا جو نظام ہے، اس کو لازم پکڑیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے اونٹ کو ایسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اخلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کو مضبوطی سے باندھو کھمبے سے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی پہلو ہے انسان کی زندگی میں کہ آدمی ان کے اسباب، شریعت کے یہ اعمال، یہ ذرائع، اس کو اپنی زندگی میں برتے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں کبھی ایسا موقع نہ لائے کہ انسان اپنی عزت و آبرو کو اپنے سامنے نیلام ہوتا ہوئے دیکھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوسری دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائے۔ امن و امان یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آج امن و امان کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہو تو دیکھو دنیا کے منظرنامے کو اور ان ممالک اسلامیہ کو جس پر بم برس رہے ہیں، جنہیں اپنی گھروں کے اندر امن نہیں ہے، تو اپنی دکانوں میں امن نہیں ہے، اپنی تجارتوں اور بزنسوں میں امن نہیں ہے، تو یہ امن کے وسیع مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو آج دنیا کے اس نظام کو اور اس فتن و فساد کے ماحول کو آپ دیکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امن و امان کی زندگی،
سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عنایت کرے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری حفاظت فرمائے اس باب میں۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی آل و اولاد کے لیے، وہاں کے باشندوں کے لیے تعمیر کے بعد دعا کیا کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس لیے کہ اگر امن نہ ہو تو ایک آدمی عبادتیں بھی نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کی۔ اگر امن و امان نہ ہو تو انسان کی طبیعت اور مزاج بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر خالص نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے شیخ ابراہیم التیمی کہتے ہیں من یأمن البلاء بعد الخلیل علیہ السلام حین یقول وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کون آدمی ہے جو بتوں کی پرستش اور گندگی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ تو یہ جو ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ نیکیوں میں سبقت کا جو پیمانہ ہے میرے بھائیوں شریعت کے اندر، اس میں انسان جہاں جس حیثیت سے سماج کا حصہ ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسی حیثیت سے اس آدمی کو حصہ بننا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ عابد و زاہد ہوتے ہیں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل علم ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اور کسی حیثیت سے سیاست اور سیاسی قائدانہ حیثیت سے جو ہے رہبری کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو اس حیثیت سے دین کی خدمت کا ایک حصہ لینا چاہیے، اور ہر حیثیت سے جو ہے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ سارے عبادات کے ذرائع ہیں، عبادات کے طریقے ہیں، اور ان عبادات کے حوالے اور ذرائع سے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر عبادت کا کتنا جذبہ ہوتا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا۔ ایک بار اللہ کے نبی نے صدقہ کی ترغیب دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا اور موقع بھی تھا کہ میں اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کروں، تو کہتے میں نے ٹھان لیا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ صدقہ کروں گا اللہ کے راستے میں، اور ان سے بڑھ جاؤں گا صدقہ کرنے میں۔ تو کہتے ہیں میں اپنے مال کا نصف حصہ، آدھا حصہ اپنے مال کا میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی آدھا مال میں جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر جو ہے آپ نے یعنی تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے اپنے گھر میں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اس ماجرا کو اور اس چیز کو جب سنا حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی، تو کہنے لگے کہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، اے ابو بکر تمہاری ان قربانیوں کو جو تم نے دین کے تعلق سے دیا ہے، اس شرف اور اس رتبہ کو، اس بزرگی اور اس مقام کو امت کا کوئی دوسرا فرد پا ہی نہیں سکتا ہے، دوسرا شخص پا ہی نہیں سکتا ہے اس مقام اور اس رتبہ کو۔ اس حدیث سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں
عبادات میں، قربانیاں دینے میں، صدقات و خیرات میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے مسابقہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑھ جائے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے عبادتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے صفات ذکر کیے ہیں اور ترغیب دیا ہے متقی بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دو اور اس کے لیے آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاؤں کے باب میں، اسی لیے کہ انسان کو خود اپنے آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا بنانا چاہیے شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں، اور اعلیٰ چیزوں کی تمنا، اعلیٰ چیزوں کی طلب اور اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ حتیٰ کہ دعا بھی کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا فی الجنہ 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجہ کے مابین ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ 100 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والفردوس اعلیٰ درجہ، یہ فردوس جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنْهَا تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں جنت الفردوس سے۔ اور پھر کہتے ہیں وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش قائم ہے، اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے جنت دے تو تم دعا کرو کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوچ کی بلندی کا اس حد تک اہتمام کیا ہے کہ انسان اگر دعا بھی کرے تو ادنا درجے کی نہیں، اعلیٰ درجے کی انسان دعا کرے۔ اور یہ کوالٹی صحابہ کرام میں تھی میرے بھائیوں۔ صحابہ کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے ایک وہ عورت، صحیح مسلم کی روایت، جنہیں مرگی اور سرا کی بیماری لاحق ہوتی تھی، سرا دوڑے کی، اور کبھی کبھی بھی ہوش ہو جاتی تو ان کا سطر کھل جایا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے تو دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے جب یہ بات سنی تو کہا اے اللہ کے نبی میں اس پر صبر کروں گی کیونکہ مجھے جنت کی خواہش ہے، جنت کی طلب ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اتنی دعا کر دیں اللہ سے کہ جب میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو تو میری عزت و آبرو جو ہے سلامت رہے، یعنی پردے جو ہے نہ کھلے، اور اس طرح سے جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے آج انسان ایک معمولی سی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری کے باب میں اس کو دور کرنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کتنے اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے۔ شریعت میں معیوب نہیں ہے میرے بھائیو یہ چیز، ذرائع اور اسباب کو اختیار نہ کرے آدمی، نہیں کرنا چاہیے، اسے بیمار ہے تو علاج کرنا چاہیے، لیکن صحابہ اور صحابیات کے ذوق کا، عبادت کی طلب کا اور جنت کے حاصل کرنے کا ایک ادنا سا نمونہ ملتا ہے اس حدیث کے اندر کہ انہوں نے اپنی بیماری پر قائم رہنا، اس مشقت اور اس تکلیف کو برداشت کر لینا، جنت کے بالمقابل اس کو ترجیح دیا انہوں نے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ذوق ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات بیان فرمائی ایک حدیث کے اندر، کہا دیکھو عبادات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور ادنا درجے کی عبادت، اگر تم ایک ادنا درجے کی عبادت بھی کرتے ہو بعض دفعہ تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اسی کو کہا گیا عمل قلیل و اجر کثیر، عمل بہت تھوڑا سا اور اجر اتنا کہ انسان تصور نہ کر سکے۔ یہ اوقات جو ہیں، یہ گھڑیاں جو ہیں، یہ اصل میں اسی سے تعلق رکھتی ہیں میرے بھائیوں۔
کہ ہم عمل تھوڑا سا کریں گے. ہم اس اشرا میں کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، سنتوں کی پابندی کر لیں، روزہ رکھ سکتے ہیں تو 9 دنوں کا 8 دنوں کا روزہ رکھ لیں، خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کا روزے کا اہتمام کر لیں، چلتے پھرتے دکان مکان میں ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کر لیں. یہی اعمال اور یہی عبادات ہیں جو انسان کی مشقت اور انسان کی تکلیفوں سے اور اس کے جو طاقت رکھتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے یہ اعمال نہیں ہے. لیکن عمل بظاہر کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن اس عمل کے کرنے سے بہت بڑا اجر انسان حاصل کر سکتا ہے اور اس کا مستحق بن سکتا ہے. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ترغیب دیتے ہوئے بیان فرمایا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو آدمی کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنے مومن بھائیوں اور اپنی مومنہ بہنوں کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، تو کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنہ حسنہ. یہ جتنے بھی اہل ایمان دنیا میں ہیں، غائبانہ دعا کے نتیجے میں ہر مومن اور ہر مومنہ عورت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اجر لکھتا ہے. آپ اندازہ کیجئے دنیا میں اہل ایمان کی تعداد کتنی ہے میرے بھائیوں، لیکن ایک انسان جب دعا کرتا ہے اے اللہ جو ہے فلاں جگہ مسلمان مشکلات میں ہے، اللہ تو ان کی مشکلات کو دور کر دے، یا ایسے ہی انسان اپنے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت کے تعلق سے یعنی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے لیے ایک اجر لکھتا ہے. اس حدیث کو صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کا قرار دیا ہے. تو اس سے بھی میرے بھائیوں ترغیب کی ایک پہلو ایک حیثیت ملتی ہے. ایسے ہی یہ بات تو ختم ہو گئی کہ قربانی کا جب یہ عشرہ داخل ہوا، چاند ہم نے دیکھا، تو چاند دیکھنے کے بعد جو اعمال اور عبادات جو اعمال کرنے چاہیے چاند دیکھنے سے پہلے کا عمل جو تھا، یعنی ہمیں ناخن، بال اور اپنے جسم کی صفائی ستھرائی ان ساری چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے. ذی الحجہ میں جو لوگ اس میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کا عمل ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اور جن لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے تو ان کی طرف سے یہ چیز لازم اور ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک عمل بتایا ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے آدمی کو اس طرح کی صفائی ستھرائی کا، بال، ناخن، چمڑی، ایسی چیزوں کو نہ اکھاڑا جائے، نہ کاٹا جائے، نہ جلایا جائے، ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی جو ہے ایک آدمی اگر اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لیتا ہے عشرہ ذی الحجہ میں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. توبہ استغفار کرنی چاہیے اسے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے ایک غلط عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما یزال عبدی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ فرائض کا اہتمام کرے. فرائض کا اہتمام، فرض نمازیں یہ خاص طور سے فرض صدقات، فرض روزے، یہ فرائض جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ درجہ انہیں حاصل ہے میرے بھائیوں. فرائض اگر ضائع ہو جائیں تو نوافل اس کا بدل نہیں بن سکتے. آپ 100 رکعت نماز پڑھیے لیکن اگر فرض نماز غائب ہے تو آپ کی نفلی عبادت یہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکتی. البتہ اگر ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، تو نفلی عبادات کیا ہے پھر اس آدمی کے لیے کہیں ایسی تقصیر اور کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کا تکملہ بن جاتی ہے، اس کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں فرائض یہ سب سے اہم ہے، نوافل سے پہلے فرائض کا درجہ ہے. فرائض کا خاص اہتمام ہو اور اس کے بعد نفلی عبادت کا اہتمام ہو. فرائض کو ایک آدمی ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، جہنم کا مستحق بنتا ہے. ایک تارک صلاۃ کے بارے میں علماء کرام کی ایک جماعت نے
اس کے کافر مطلق ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اس کی تہدید اور تشدید کے لیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ اس آدمی نے عمدن و قصدن نماز جیسی عبادت اور فریضے کا ترک کر دیا ہے۔ تو اس لیے نماز کا خاص اہتمام۔ اب ایک آدمی اگر کہیں فرائض میں کوئی تقصیر واقع ہو جاتی ہے، کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو نوافل کا اہتمام یہ اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے گی قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے مومن سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی، وہ نماز۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ فَإِن وجدت تامتن کتبت تامہ، اگر یہ فرض نمازیں مکمل پائی جائیں گی، ارکان، حیات، شروط، دعائیں، آداب مکمل طریقے سے قیام صلاۃ کا اہتمام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تام بدلہ، پورا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، اس کو پورا لکھ دے گا۔ اور پھر بیان کرتے ہیں وَإِن كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر اس نے اپنی نماز سے کسی چیز کا نقص کیا ہے، کوئی کمی کیا ہے، کسی طرح کی کوتاہی برتی ہے اپنی نماز میں، فرائض کے اہتمام میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو، فرشتوں کو کہے گا دیکھو میرے ان بندوں کے لیے ان کے کچھ نفلی عبادات ہیں، تو اگر ان کے نفلی عبادات ہوں گے تو اللہ کہے گا اس کمی کو ان نفلی عبادات کے ذریعہ سے پورا کر دو، اس کمی کو نفلی عبادات کے ذریعہ سے پورا کر دو۔ تو میرے بھائی، اور ایسے ہی سارے اعمال میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، نماز میں، سارے فرائض عبادات میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیکھے گا۔ نفلی نمازیں ہیں تو فرض نمازوں کے طور پر پوری کر دی جائیں گی، ایسے ہی نفلی روزے ہیں تو فرض روزوں میں کمی کے ذریعے اگر کچھ ہے تو پوری کر دی جائیں گی، فرض زکوٰۃ میں اگر کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو ان نفلی صدقات کے ذریعہ سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے میرے بھائیوں، اور اس رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اٹھا کر کے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ نماز، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر، یا دوسری روایت میں ہے الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ میرے بھائیوں سب سے عظیم ترین عمل اور عبادت ہے۔ تو اس حیثیت سے ایک مسلمان کو، اسی لیے آپ دیکھیے یہ نفلی عبادات اس عشرہ میں اگر ایک آدمی اپنائے، جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد کو نکلتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلتا ہے فرض نماز کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس کے لیے ایک حاجی جو احرام کی حالت میں ہے اس کے جیسا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ جیسے احرام، الحاج نہیں کہا، الحاج کے ساتھ محرم کو بھی جوڑا، حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے ان دنوں میں، اور احرام کی حالت میں جب وہ چلتا ہے تو اس کا شرف، اس کا رتبہ، اس کا مقام اور اس کی حیثیت دوبالا ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور اسی حیات اور اسی کیفیت کو تعبیر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی جب باوضو ہو کر کے، جیسے حاجی احرام پہن کر کے چل رہا ہے، ایسے یہ کام آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد آ رہا ہے فرض نماز کے لیے، تو اس کو اس حاجی کی طرح اجر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ! تو آپ اپنے وطن میں رہ کر، اپنے گھر پر رہ کر کے بھی ایک بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، نہیں، حج کے فریضے کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ ترغیبی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا میرے بھائیوں کہ اس کا اہتمام کرو۔ ایسے ہی آپ نے بیان کیا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے لوگو یہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ دنیا وما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے، دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے میرے بھائیوں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی
سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، آپ فجر کی ان 2 رکعتوں کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں عمومی اعتبار سے جو ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ آدمی بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فجر کے نماز کے بعد سونے کی عادت نہیں ہوتی، یہ سلف کے یہاں اس کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد عمومی بلوا سونے کا ہے کہ ایک آدمی سونے کا اہتمام کرتا ہے۔ سلف کے یہاں سونے کا اہتمام نہیں ہوتا، سلف کے یہاں ایسی احادیث پر اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جسے ہم صلاۃ اشراق کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس آدمی کے لیے کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ، اس آدمی کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ہے، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ہے۔ لیکن اس باب میں صاحب فتح الباری نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ قال الطیبی ثم صلی بعد ان ترتفع الشمس قدر رمح حتی یخرج وقت الکراہہ، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ ہے صلاۃ اشراق کے باب میں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا سورج طلوع ہو گیا تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت نہیں پڑھے گا، جو وقت کراہت ہے 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کا جو وقفہ ہے 15 منٹ کا، ایک رم یعنی ایک کمان کے نیچے سورج آ جائے، سورج ایک کمان سے نیچے آ جائے اتنی دوری جو ہے اس طرح سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، جس کا وقفہ علماء نے ذکر کیا 10 سے 15 منٹ تک کا وقفہ، یا بعض علماء احناف نے 20 منٹ کا وقفہ لگایا ہے کہ آدمی جب یہ وقت کراہت گزر جائے تب وہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھے، تب وہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھے اور اس کا اہتمام کرے تو اس کو اس قدر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور یہ اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے میرے بھائیو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں خاص طور سے میرے بھائیو، بعض اعمال چھوٹے چھوٹے معمولی ہوتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے؟ تو صحابہ شوقین ہوتے تھے، کہا اللہ بلا یا رسول اللہ کے نبی ضرور ہمیں یہ عمل بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بھی کامل وضو، اسباغ وضو کا اہتمام، اسباغ وضو کا اہتمام، اسباغ وضو کہتے ہیں اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھلنا، رگڑ کر اچھی طرح سے 3 بار دھلنے کا اہتمام کرنا، اس کو اسباغ وضو کہا جاتا ہے۔ اور پھر مکارہ، آدمی کے پاس پانی کم ہے، ایک آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو پانی کی بڑی دقت ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس پانی کم ہے لیکن پھر بھی وہ وضو کا اہتمام کر رہا ہے۔ ایک آدمی سردی کے موسم میں ہے جہاں ٹھنڈک کی وجہ سے ایک بار دھلنا طبیعت پر گراں گزرتی ہے لیکن 3 بار دھلنے کا اہتمام کر رہا ہے، تو یہ کراہت کے باوجود بھی وضو کا اہتمام کرتا ہے، اسباغ وضو۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہوں کے جھڑ جانے کا، گناہوں کے کفارہ کا، گناہوں کے معافی کا میرے بھائیو یہ ذریعہ ہے۔ اس کا خاص اہتمام ایک آدمی کو کرنا چاہیے۔ جب بھی طہارت حاصل کریں تو وضو کے ترتیب پر، وضو کے ترتیب پر، اسی لیے بعض علماء نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ جب وضو بناؤ تو وضو کے لیے عام نیت رکھو، کوئی خاص نیت نہ رکھو، یہ بہتر چیز ہے۔ اس لیے کہ مثلا آپ نے کبھی وضو کرتے ہوئے نفلی عبادت، نفلی نماز کی نیت سے آپ نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد آپ کا وضو باقی ہے اور فرض نماز کا بھی وقت ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اسی وضو سے ہم فرض نماز بھی پڑھ لیں،
تو علماء نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، علماء نے اس کو پسندیدہ نہیں ہے یہ شریعت کے اندر، اس لیے کہ نیت وضو کرتے وقت کیا تھی؟ عام نفلی نماز کی تھی، اور فرض نماز جب آپ ادا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو جب کرے تو عام نیت سے کر لے، تاکہ پھر اس عمومیت میں نفل اور فرض سب شامل ہو جایا کرے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کے طرف چل کر کے آنا، مسجدیں دور ہوں تو وہاں جا کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، باجماعت نماز کا اہتمام، دور ہوں مسجدیں لیکن باجماعت نماز کا اہتمام۔ ہمارے بعض بھائی پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے بازو میں کسی دوسرے مسلک کی مسجد ہو تو میں کیا کروں؟ میرے بھائیو، جب شریعت میں ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت میں سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اسے ادا کرو، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی طور سے عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ساری چیزیں واضح ہیں، تو آپ محض دوری کی بنیاد پر یہ مسئلہ پوچھنا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ آپ کی طبیعت اور مزاج میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی نمازوں کو اسی طریقے پر ڈھالیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھلایا۔ ہم اس بات کو منع نہیں کرتے، لیکن اہتمام یہ ہو کہ ایک مسلمان اپنی دور کی مسجدیں، بنو سلمہ کا قبیلہ بڑا دور تھا مسجد نبوی سے، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مسجد نبوی کے بازو میں جگہ خالی ہے، اے اللہ کے نبی ہم لوگ یہیں آ کر کے بس جائیں تاکہ نماز میں اچھا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، تم لوگ وہیں آباد رہو، تم لوگ وہیں آباد ہو کر کے نماز میں شریک ہو۔ کیا معلوم ہوا کہ اپنے گھروں کو مسجدوں سے دور بناؤ؟ نہیں میرے بھائیو، اس سے یہ مسئلہ استنباط نہیں ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدوں سے دور بناؤ، نہیں، مسجدوں کے قریب اپنے گھروں کو بناؤ، اول معاملہ یہ ہے۔ لیکن اگر تم مسجدوں سے کہیں دور ہو تو صرف آنے جانے کی تکلیف کی وجہ سے اس چیز کو ترجیح نہ دو، اس لیے کہ جو تم آ جا رہے ہو اس پر بھی بہت بڑا اجر تمہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی تڑپ، دوسری نماز پڑھنے کے لیے دل لگا رہے۔ اس چیز کی شرح میں علماء نے ذکر کیا میرے بھائیو کہ جب ایک آدمی کا دل لگا رہے دوسری نماز کے لیے، آپ نے ظہر پڑھی عصر کے لیے، عصر پڑھی مغرب کے لیے، تو اس سے نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس سے ایک آدمی نماز پر قاعدے سے محافظ بن جاتا ہے نمازوں کا۔ اور جب فکر مندی ہی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر آدمی کو مشغولیتوں میں الجھا دیتا ہے، اور فکر مندی ہی اس آدمی کو کھینچ کر مسجدوں کی طرف اول پر لے کر آتی ہے۔ تو اس طرح سے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بعد میں کیا کہا؟ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تمہارے لیے رباط کہتے ہیں مرابطہ، یعنی جو لوگ بارڈروں پر پہرا دیتے ہیں اسلامی ملکوں کی حفاظت کے لیے، تو ان کا بہت بڑا اعزاز اور مرتبہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے ان کا جیسے وہ وہاں جا کر کے پہرا دے رہے ہیں تو ان کا وہ عمل اتنا عظیم ہے، ایسے ہی تمہارا بیدار رہ کر یا تمہارا انتظار کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑا اجر کا ذریعہ ہے، جس کی تشبیہ کے طور پر اللہ کے نبی نے ان محافظین کے ساتھ اس عمل کو اور اس عبادت کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے اس کی اجر و ثواب کو بتایا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات کے اندر کئی اہم ترین فضیلتیں میرے بھائیوں بتلا بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ کا اعتبار ہماری اپنی رویت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہی موقف میرے بھائیوں قوی دلائل سے درست معلوم ہوتی ہے۔ ہم کسی دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار کر کے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے پابند نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی رویت ہے، جیسے دوسری عبادات کے اندر عید منانے میں، روزہ رکھنے میں اور دیگر عبادات کے انجام دینے میں جیسے ہماری اپنی رویت کا اعتبار ہے،
چاند دیکھ کر ایسے ہی چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوگی ہمیں اس میں خصوصی طور سے یوم عرفہ کے روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی موقف دلیل کی روح سے راجح معلوم ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس بارے میں بہت سارے فتاوے اور اقوال علماء کے ملتے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کو اس میں الجھنے کے بجائے اس صاف ستھرے نصوص کی روشنی میں ایسے مسائل میں ان پہلوؤں کو اپنانا چاہیے جو راجح اور ترجیحی پہلو علماء اور جمہور علماء کے نزدیک ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اس پورا عشرہ میں ایک آدمی اگر 9 دن کے روزوں کا اہتمام کرے تو کر سکتا ہے۔ 9 دن کا روزہ بھی مستقل آدمی رکھنا چاہے۔ حضرت حنیدہ بنت خالد کہتی ہیں ہم نے بعض ازواج مطہرات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ 9 دنوں کا روزہ۔ تو اس طرح سے اللہ ایک مسلمان کو روزوں کے باب میں خاص طور سے اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ کے دن دعا کا خاص اہتمام حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی۔ حاجی میدان عرفات میں قیام کیا ہوتا ہے، میدان عرفات میں جب وہ ٹھہرا ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اس موقع پر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جاؤنی شعثاً غبرا، میرے ان بندوں کو دیکھو کہ غبار آلود ہو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک عام جو ہے شخص جہاں کہیں بھی ہوتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے تو جیسے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعا دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی لیے بعض علماء سے پوچھا گیا کہ یہ حاجیوں کے لیے خاص ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے عام ہے۔ لوگ جو اپنے وطنوں میں ہیں وہ بھی اس دن دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو پڑھی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے سبھی نے اس دعا کا خاص اہتمام کیا ہے۔ یہ دعا یوم عرفہ کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے ہم اور آپ جو ہے یہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں میرے بھائیوں، اس میں ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ، یہ ذکر، تسبیح، تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اور خاص طور سے تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کا خاص اہتمام اس عشرہ میں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ بہرحال بہت سارے اعمال ہیں اس عشرہ میں کرنے کے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے بھائیوں اذان ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد اس پروگرام کی دوسری مجلس جس میں فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ اور ایسے ہی شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ کے 2 اہم ترین خطاب ہوں گے، اور پھر امیر جماعت شیخ عبدالسلام صاحب سلفی بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، اور جو ہے شیخ کا بھی کچھ صدارتی کلمات۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ جو ہے آج کی اس مجلس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے علماء، ہمارے خطباء سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔